کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ آپ کے چیپٹر نمبر 4 سے جو ٹاپک ہے زکوٰۃ اس سے متعلق ہے، اور آج یعنی کہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس چیپٹر میں ہم زکوٰۃ سے متعلق پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، یعنی زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے جو ہے وہ فائدے، یہ تمام ٹاپک جو ہیں ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. پھر اصول کیا ہیں اس کے زکوٰۃ کے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، چونکہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے ہم زکوٰۃ کے معنی، لغوی معنی بتائیں گے، شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو سب بچے پیج نمبر 19 کھول لیجئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم پوائنٹس بھی نوٹ کرتے جائیں گے زکوٰۃ کے. تو آپ لوگ یہ پوائنٹس اپنے نوٹ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. میں بھی آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ بھی بنائیے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ تو پڑھتے ہیں. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا. تو پہلا پوائنٹ آپ کا آ گیا، لغوی معنی ہیں پاک کرنا. شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق محتاجوں کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال میں سے خاص حصہ، مخصوص حصہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اس مال کو ان غریب لوگوں، ضرورت مندوں کو دے دے جن کی انہیں ضرورت ہے، تاکہ جو ہے وہ بھی اس معاشرے میں سروائیو کر سکیں، بہترین زندگی گزار سکیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. تو اس مال کے اس حصے کو جو ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں، محتاجوں کو دے دیتے ہیں، وہ حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. اور وہ مال دے کر ہم اب اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتے، کیونکہ وہ مال جو ہے وہ غریبوں کا ہو گیا ہے، یعنی وہ اس کے مالک ہیں. تو اس طرح ہم زکوٰۃ کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کو مال کا مالک بنا دیتے ہیں. مال کا وہ مخصوص حصہ جو اللہ کے حکم کے مطابق غریبوں اور محتاجوں کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بک میں دیکھیے، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو دولت کی محبت اور حوث سے بھی پاک کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ دولت کی محبت اور حوث سے بھی پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ پوائنٹ ہم بنا سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا دل مال کی محبت و
हवस से पाक हो जाता है। तो जब दिल से माल की मोहब्बत निकल जाती है तो फिर दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होती है। आगे देखें, इस तरह वो माल और दौलत के मुकाबले में अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देता है। ठीक है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ आया आप लोगों को? तो ये था ज़कात का मफ़हूम जो हमने आपको समझाया। अब ज़कात की अहमियत को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है? ज़कात की अहमियत। चलिए जी, देखिए बुक में, ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है और ज़कात हर मुसलमान आज़ाद बालिग आक़िल और साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपका इस्लाम का अहम रुकन है और हर आक़िल बालिग और साहिबे निसाब पर फ़र्ज़ है। तो अब हमारे पास एक लफ्ज़ आ गया, निसाब या साहिबे निसाब। तो साहिबे निसाब से पहले हमें निसाब के बारे में मालूम करना होगा कि निसाब क्या है। तो आगे चलते हैं। जिन मालों पे ज़कात फ़र्ज़ है उनकी शरीयत ने ख़ास मिक़दार मुकर्रर कर दी है। यानी आपके पास इतना माल मौजूद है तो उसमें से आपको इतना हिस्सा जो है ज़कात के लिए निकालना है। ये मख़सूस रकम है। अब किस बंदे के पास कितनी रकम हो, कितना माल हो कि वो ज़कात अदा करे, तो ये जो ख़ास हिस्सा है, मख़सूस हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, वो हिस्सा जो है वो निसाब कहलाता है। वो मख़सूस रकम, मख़सूस माल जो किसी शख्स के पास है, उसका मालिक है, तो और फिर उस पर एक साल गुज़र जाए तो अब साहिब माल जो है उस पर जो है ज़कात फ़र्ज़ है। तो वो मख़सूस हिस्सा, मख़सूस माल जिस शख्स के पास होता है वो साहिब निसाब कहलाता है। ठीक है, तो जब ये ख़ास मिक़दार किसी के पास पूरी हो जाए और वो माल उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़्यादा हो, उस पर साल गुज़र जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और माल की इस ख़ास मिक़दार को निसाब ज़कात कहते हैं। तो निसाब ज़कात समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, माल का वो मख़सूस मिक़दार माल की कि जिसके बाद आपको ज़कात देनी होती है, वो मख़सूस मिक़दार जो है और फिर जिस पर एक साल गुज़र जाए तो मिक़दार कहलाती है निसाब ज़कात। और जिस शख्स के पास ये निसाब पूरा हो जाता है, निसाब ज़कात होता है, वो ज़कात देने के काबिल होता है, तो उसे हम साहिब निसाब कहते हैं, लिहाजा उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। आगे देखिए, ज़कात के लिए कुरान में सदक़े का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बच्चों,
مثال کے طور پر جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے خذ من اموالہم صدقاتا، ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لو۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، کیوں اہم ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ غریب اور حاجت مندوں کا حق ہے جو انہیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ غریبوں اور حاجت مندوں کا حق ہے۔ اب زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے مال کو گردش میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مال کو اپنے پاس ذخیرہ کر لے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے مال کو دیکھ کر، اور وہ اس کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر ہوس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں انسان دولت کی ہوس میں، دولت کے لالچ میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنے دل میں دولت کی محبت نہ پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تاکہ جو ہے انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، اپنے دل کو مال کی محبت سے پاک کر لے، اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو بھی پاک کر لے، اور اس طرح اس کے دل میں مال کے بجائے اللہ کی محبت ہو، اللہ کے ان بندوں کی محبت ہو کہ جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اور اس کے دل میں احساس ہو کہ میری طرح ان غریب لوگوں کو بھی جو ہے اپنی ضرورتیں پورے کرنے کا حق ہے، اس دنیا میں جینے کا حق ہے۔ تو اس طرح وہ پھر اپنے مال کو ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اور جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں آگے، اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسانی ضروریات کے تحت مال جمع کرنے اور اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ یقیناً انسان ہے، اس سے ہر چیز چاہیے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنا اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری اجازت دی ہے، لیکن اپنی ضروریات سے زائد اگر اس کے پاس مال ہے تو اب وہ جو ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ اس بات کا پابند ہے زکوٰۃ کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ تو اس طرح ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے ہمارے پاس کہ اسلام نے ضرورت کے تحت مال جمع کرنے اور خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ کو؟ اس کے بعد دیکھیں، پہلے اس کو رب کر دیتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں پھر۔ نیکسٹ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ سب اس کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے وہ سب میری راہ میں خرچ کر دو، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق اس کو اپنے پاس رکھو، اس پر اپنی ضروریات پر خرچ بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ اپنی ضروریات سے جو زائد ہو وہ سب اس کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ اسلام نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دولت مند کے مال میں مخصوص حصہ ایسا رکھا جو اس دولت مند کا نہیں ہے۔
یعنی آپ نے اپنی ضروریات پوری کر لی، اب آپ کے پاس بہت سا مال بچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ اس پورے کے پورے مال کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، بلکہ اللہ نے اس میں سے بھی مخصوص حصہ رکھا کہ یہ جو ہے آپ زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اسلام نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے دولت مند کے مال میں مخصوص حصہ ایسا رکھا جو اس دولت مند کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ حصہ اس کے ضرورت مندوں پر صرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو اگر دولت مند اپنے مصرف میں لاتا ہے یعنی اپنے خرچ میں لاتا ہے تو وہ در حقیقت ضرورت مندوں اور فقیروں کا حصہ غصب کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے پورے مال کو ناپاک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ دولت مند کے مال میں مخصوص حصہ اللہ کا ہے، جو ضرورت مندوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہے اس مال کا مخصوص حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کریں تاکہ تمام ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے، محتاجوں کی مدد کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم آتا ہے، تو اب یہاں جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح نماز ایک اہم عبادت ہے اور اس کو ادا کرنے کا حکم ہے اور جو ہے وہ کسی حالت میں معاف نہیں، تو نماز کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکثر مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیتے نظر آ رہے ہیں ہمیں قرآن پاک میں، تو اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے دین کا کتنا اہم رکن ہے، اسی لیے اس کو ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور ان کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، حالانکہ وہ کلمہ گو تھے۔ تو اس سے آپ جہاد کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاد جو ہے ضروری ہے، زکوٰۃ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے ہم جو ہے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے مال کو پاک کر لیتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے آپ آگے، اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اہمیت اس کی ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ دیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارا ایک پوائنٹ بن گیا، یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. آگے سے وہ کلمہ گو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا یہ مال قیامت کے دن ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ مال جس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی وہ مال جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے قیامت کے دن زہریلے سانپ کی صورت میں گلے کا طوق بن جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ مال آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ قیامت کے دن ایک سانپ کی طرح، زہریلے سانپ کی طرح آپ کے گلے میں طوق بن جائے گا. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر مال تباہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ برباد ہو جاتا ہے. وہ مال آپ کا بھی نہیں رہتا. اگر آپ اس میں سے حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کا حصہ نہیں نکالیں گے تو آپ کے بھی کسی کام نہیں آئے گا. وہ قرآن اور حدیث میں مال و دولت خرچ کرنے کے فضائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مال پاس رکھنے کی چیز نہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. انہوں نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال و دولت خرچ کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے امداد کی اپیل کی تو حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ، 10,000 دینار، 4,000 درہم پیش کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں جو کچھ تھا اس کا آدھا لے کر آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا سب ہی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام زکوٰۃ دینے کے علاوہ دوسرے صورت میں بھی، صدقے کی صورت میں یا دوسری صورت میں بھی اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. اور جو ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی جو ہے مال کو جمع نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے، تمام صحابہ آپ جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے کہ یہ مال ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. ہم اس دنیا سے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن اگر یہ مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو یہ مال آخرت میں جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی مثالوں پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں ضرور جو ہے اب جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، زکوٰۃ کی اہمیت آپ کو پتہ چلی. اب جو ہے آپ آج کا کلاس ورک کر لیجئے، واپس نکال لیجئے.
آج کا پہلا کوشچن کلاس ورک کا پہلا کوشچن ہے دو خالی جگہ ٹھیک ہے بچوں. دو MCQs حل کریں اور تیسرا سوال ہے آپ کا دو جملے درست کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کلاس ورک تھا جو آپ لوگوں نے کر لیا ہے. اب آپ ہوم ورک لکھ لیجیے آج کا. ہوم ورک میں پہلا سوال آپ اپنی بک کی ایکسرسائز نمبر پیج نمبر جو ہے وہ 23 پہ ایکسرسائز پر آ جائیے. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے اس کا کوشچن نمبر 1 زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتائیے. کوشچن نمبر 2 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیوں جہاد کا اعلان کیا. اور تیسرا سوال غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے کس طرح مال کی قربانی پیش کی. ٹھیک ہے, تو آپ کا پہلا سوال جو ہے سب سے پہلے تو آپ کی کتاب کے سوال نمبر 1, 2 اور 3 حل کر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آج کا چوتھا سوال نصاب سے کیا مراد ہے. آپ کی بک میں جو آنسر ہے کوشچن ہے ایز اٹ از اس کے آنسر لکھنے آپ نے. ٹھیک ہے, تو آپ کے چوتھا سوال ہو گیا نصاب سے کیا مراد ہے. اور آج کا پانچواں سوال زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. تو یہ تھا آج کا لیکچر, آج کی کلاس. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.